بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ میں انہی تمام باتوں کو سوچتا ہوا چلا آ رہا تھا کہ اچانک ہی گل نواز نظر آئے، جو اس سے تھوڑی ہی فاصلے پر کھڑے ہوئے بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ ہیلو، غالباً پرانی حویلی کی طرف نکل گئے تھے۔ جی ہاں، آؤ آؤ، وہ لان کی طرف چل پڑے۔ یہاں کرسیاں اور میزیں پڑی ہوئی تھیں، بیٹھو۔ جی سر۔ کہاں تک چلے گئے تھے؟ سر، بے خیالی کے عالم میں حویلی کے پچھلے حصے کی جانب جا نکلا تھا۔ آپ یقین کیجئے، وہاں تک جانے کا کوئی ارادہ ذہن میں نہیں تھا، بس یوں ہی چہل قدمی کرتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بھائی، تو پھر وضاحتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے کہیں جانے پر پابندی تو نہیں ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ کچھ دیکھا وہاں؟ جی سر، اور جو کچھ دیکھا اسے بڑا حیران کر دیا۔ ورزش کر رہے ہوں گے وہ دونوں۔ ہم اسے ورزش تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، واقعی ہم اسے ورزش نہیں کہہ سکتے۔ سر، معافی چاہتا ہوں، کیا وہ دونوں عجیب و غریب کردار نہیں ہیں؟ ہیں کامران، بہت عجیب و غریب کردار ہیں، مگر میں تمہیں ان کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا تو شاید تم سمجھو کہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ نہیں سر، معافی چاہتا ہوں، آپ کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ آپ با کردار لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ شکریہ۔ اصل میں اپنی جنگی مہمات کے سلسلے میں مجھے ایک ایسے ریڈار بیس اسٹیشن کی طرف جانا پڑا تھا جہاں دشمن ملک کی جانب سے کچھ کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ ریڈار بیس تباہ کر دیا گیا تھا یا تباہ ہو گیا تھا۔ اندازہ یہ تھا کہ وہاں زلزلے سے تباہی پھیلی ہے۔ بے شک زلزلہ آیا تھا، بے حد خوفناک زلزلہ، لیکن ریڈار بیس کو جس طرح نیست و نابود کیا گیا تھا وہ صرف زلزلے کا عمل نہیں تھا، بلکہ اس میں انسانی ہاتھوں کی کارروائی زیادہ تھی۔ زلزلے سے فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ مجھے ایک ایسا ٹیپ درکار تھا جس میں کوئی اہم سرکاری معاملہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ میرا کام صرف ٹیپ لے کر آنا تھا، اور خدا کے فضل سے میں نے یہ ٹیپ حاصل کر لی تھی۔ لیکن دشمن میرے پیچھے لگ گئے۔ تب مجھے ایک غار میں چھپنا پڑا، اور اس غار میں میں نے ان دونوں کو دیکھا، یعنی سبیتا اور گرشک۔ اب جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ سب سے عجیب پورشن ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ اس پر شبہ مت کرنا۔ نہ جانے کیوں میری زبان تمہارے سامنے کھل گئی ہے۔ میں اپنے دشمنوں سے وہاں چھپا ہوا تھا۔ گرشک نے میری تھوڑی سی خاطر مدارات کی، مجھے کھلایا پلایا، اور اس کے بعد میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ ہماری زبان وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کی باتیں سمجھ رہے ہوں۔ گرشک کی آنکھیں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں، اور میں کچھ وقت کے لیے ماحول کو بالکل بھول گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں ایک نوزائیدہ بچہ ہوں جسے کوئی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یا بالکل ایک سادہ کتاب کی مانند ہو جس پر کوئی کہانی تحریر کی جا رہی ہے۔ گرشک کی آنکھوں میں سحر ہے۔ جب وہ کسی کو مسحور کرنا چاہتا ہے تو کر لیتا ہے۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں تفصیلات معلوم کی، اور پھر میں اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں نے پوری کامیابی کے ساتھ اپنا وہ ٹیپ اپنے اعلیٰ حکام کے حوالے کیا۔ گرشک اور سبیتا میرے ساتھ آ گئے۔ میں انہیں اپنے گھر لے آیا، اور یہاں میں نے ان کی فرمائش پر، یعنی گرشک کی فرمائش پر، یہ الگ تھلگ جگہ اس کے لیے منتخب کی۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں نے محسوس کیا کہ گرشک ایک ماہر ہپناٹسٹ ہے، یا اگر وہ خود ہپناٹسٹ نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک ساحرانہ قوت ہے، اور وہ دوسرے کو اپنے ٹرانس میں آسانی سے کر لیا کرتا ہے، اور ٹرانس کے عالم میں جو ہدایت وہ دوسرے کو دیتا ہے دوسرا اس ہدایت پر عمل کرنے پر مجبور ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ پتہ نہیں یہ کوئی بیماری ہے، یا اس کی یادداشت کا کوئی ایسا خانہ کھل جاتا ہے جسے بارش کی کسی ایسی بات کا کوئی تصور موجود ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس رات بارش کے عالم میں باہر نکل آئی تھی، اور اس نے تم پر حملہ کیا تھا۔ ایسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ گرشک سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ کامران نے سوال کیا۔ نہیں بھائی، بس کبھی کبھی ایسے ہی میں طور خان سے اس کی خیریت پتہ کرنے چلا جاتا ہوں، اور دو چار بار وہ میرے سامنے آیا ہے تو اس سے مجھ سے باتیں بھی کی ہیں۔ اور تم یقین کرو، میں نے طور خان سے پوچھا کہ کیا وہ اسے مقامی زبان سکھاتا ہے، تو طور خان نے قسم کھا کر کہا کہ صاحب، میں بھلا اس سے بات کروں گا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ گرشک اب آسانی سے ہماری زبان بول لیتا ہے۔ گو اس کا لہجہ بہت عجیب اور مزاح خیز ہوتا ہے، لیکن اس کے الفاظ صاف ہوتے ہیں۔ اب یہ اردو اسے کس نے سکھائی، یہ بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور لڑکی سبیتا، وہ بھی اردو جانتی ہے۔ یہ بات بھی مجھے طور خان نے بتائی تھی۔
وہ کبھی کبھی اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ترخان سے کہہ دیا کرتی ہے، ویسے اس نے مجھ سے آج تک بات چیت نہیں کی۔ بڑی انوکھی کہانی ہے سر، کامران بولا۔ ہاں، کہانی ہی سمجھ لو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ان کی الجھن میں مت پڑنا، بہت وقت ضائع کر چکا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ مذہباً بدھ مت ہیں؟ ہاں، تور خان نے مجھے بتایا تھا۔ انہوں نے مہاتما بدھ کی ایک مورتی بنائی ہوئی ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس دوران کبھی ان دونوں نے کہیں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ کبھی نہیں۔ ان کی کوشش زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہ آئیں۔ میں نے بھی ان کے راز کو راز ہی رکھا ہے، بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میرا ایک غیر ملکی دوست جس کا تعلق مصر سے ہے، علی سفیان، کسی مہم سے واپس آیا تھا۔ یہ مہم اس نے گاشا بھرم کے پہاڑ کے پاس سر انجام دی تھی۔ گاشا بھرم چہارم کی ایک ایسی خانقاہ کا ذکر کیا تھا جہاں وہ پہنچ گیا تھا، اور وہاں اسے عجیب و غریب حالات پیش آئے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ میں بادل نخواستہ گرشک کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ گرشک نامی ایک بدھسٹ یہاں میرے پاس موجود ہے۔ بس وہ پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا کہ اگر گاشا بھرم کی خانقاہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات معلوم ہو جائیں تو وہ دوبارہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تب تو مزہ ہی آ جائے۔ تم یقین کرو، میں یہ بات اسے بتا کر بعد میں اتنا پچھتایا کہ ناقابل بیان ہے، اور اس پچھتاوے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ بس مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی جرم کر بیٹھا ہوں، اور مجھے یہ جرم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری معلومات اس سلسلے میں کچھ زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن بات واقعی عجیب و غریب اور دلچسپ ہے، کامران نے کہا۔ ہاں، علی سفیان کچھ دن کے بعد آنے ہی والا ہے۔ وہ ایک انتہائی دولت مند آدمی ہے، اور اس کے سمندری جہاز چلتے ہیں، بڑا صاحب حیثیت ہے۔ ایک مہم کے دوران ہی میری اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ آدمی بہت تیز اور چالاک ہے۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، تم سے کچھ اور بات کرنی تھی، اور صحیح معنوں میں اصل بات وہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ موقع پاتے ہی تم سے اس موضوع پر بات کروں گا۔ کرنل نے کہا، جی میں حاضر ہوں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چل کر چائے یا کافی پیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ تشریف لائیے، کامران نے نیاز بندی سے کہا، اور پھر دونوں وہاں چل پڑے۔ کامران ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ رمضان بابا کو بہت عمدہ سی کافی بنانے کے لیے کہا، اور کرنل گل نواز پر پرخیال انداز میں تھوڑی کھجانے لگا، اور پھر بولا، اصل میں رحمان علی بیچارے بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ آج تک انہوں نے بڑی ایمانداری سے ہمارے ساتھ کام کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے پر پیلاہٹیں دوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ ذمہ داری بڑی چیز ہوتی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں وہ ایک دم نہیں سنبھال سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں ریٹائر کر دوں اور تم ان کی جگہ سنبھال لو۔ میں نے اس لیے تمہیں ان کے ساتھ منسلک کیا تھا، اور ابھی میری 2 دن پہلے ان سے بات چیت ہوئی تھی، اور میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی غیر موجودگی میں کامران آپ کا کام سنبھال سکتا ہے، تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ ان سے اچھے طریقے سے اور ان سے زیادہ نہایت بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے۔ یہ بات وہ پورے اعتماد سے کہہ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کامران کہ تم یہ ذمہ داری قبول کر لو اور ان کے ساتھ کام شروع کر دو۔ ابھی وہ تمہاری معاونت کریں گے، لیکن مینیجر کی سیٹ پر تمہیں ہی بیٹھنا ہوگا۔ کامران نے گردن جھکا لی اور کچھ دیر بعد گردن اٹھا کر بولا، میں صرف آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا سر، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کامران کے ذہن میں لاکھوں وسوسے گونج اٹھے تھے، اب جب کہ مکمل ذمہ داری اس پر آ رہی تھی۔ بہرحال اسے مرزا خاور بیگ کے کرتوتوں کا انکشاف کرنا ہی پڑے گا، لیکن قبل از وقت یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ رحمان صاحب کی پوزیشن بالکل صاف ہو جائے گی۔ کرنل صاحب بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گئے، لیکن اب پراسرار خیالات نے کامران کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ بہت سی الجھنیں ایک ساتھ دماغ میں آ گئی تھی۔ سبیتا، درختوں پر چھلانگیں لگانے والی لڑکی، گرشک، سارے تصورات اس کے ذہن میں گڑبڑ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر صوفے پر دراز ہو گیا اور سوچوں میں ڈوب گیا۔ میں صرف آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا سر، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کامران کے ذہن میں لاکھوں وسوسے سے گونج اٹھے تھے۔ حالانکہ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن کچھ اس طرح کے حالات ہو گئے تھے کہ گھر کے تمام افراد کو کامران پر بے حد اعتماد ہو گیا تھا۔ حاجی الیاس صاحب لازمی امر ہے کہ کرنل نواز کو کامران کی پوری کہانی سنا گئے تھے، اور یہ ایک پروقار کہانی تھی۔ اس میں انسان کی شخصیت کے اہم پہلو سامنے آتے تھے، چنانچہ اس کا احترام کچھ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔
شاہ نواز تو خیر اس کا دوست تھا ہی، کرنل گل نواز کی مہربانیاں بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھیں۔ اب کبھی کبھی اپنے ذاتی معاملات میں بھی وہ اس کی مدد لے لیا کرتے تھے۔ اس دن فیکٹری آفس میں بیٹھے ہوئے حساب کتاب چیک کر رہے تھے۔ بیچارے رحمان صاحب خاصے بیمار ہو گئے تھے اور ان دنوں چھٹیوں پر ہی تھے۔ کامران ہی کرنل گل نواز کو سارے معاملات کی تفصیلات بتا رہا تھا کہ کرنل صاحب کو ٹیلی فون موصول ہوا۔ کچھ دیر وہ ٹیلی فون سنتے رہے اور اس کے بعد بولے، مگر بیٹا، ہاں ہاں وہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اچھا دیکھتا ہوں، نہیں نہیں میں کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور پھر چونک کر کامران کو دیکھنے لگے۔ کامران، ڈرائیونگ تو کر لیتے ہو نا؟ جی سر۔ یار یہ گاڑی کی چابی لو اور گھر چلے جاؤ، ثانیہ کی ایک دوست آ رہی ہے، ایئرپورٹ لینے جانا ہے اسے۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ کسی اور کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ جی بہت بہتر سر، کامران نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ کار لے کر گھر پہنچ گیا۔ حالانکہ کئی گاڑیاں تھیں اور اکثر فارغ رہتی تھیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ثانیہ بے چینی سے باہر ہی ٹہل رہی تھی، گاڑی کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی، پھر قریب پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ آپ؟ جی میں ثانیہ، کرنل صاحب نے مجھے بھیجا ہے آپ کو ایئرپورٹ لے جانے کے لیے۔ اس وقت تو تکلف بھی نہیں کر سکتی، پلیز، اس نے کہا۔ کامران نیچے اترنے والا تھا کہ ثانیہ نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ کامران اترتے اترتے رک گیا تھا، پھر اسے کار اسٹارٹ کی اور باہر نکل گیا۔ ثانیہ کہنے لگی، جناب کامران صاحب، ویسے تو آپ سیدھے سادے شریف آدمی ہیں، لیکن ضرورت کے وقت کبھی کبھی شریف آدمی بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ کچھ دیر اپنی شرافت کو بالائے طاق رکھیے اور اس طرح گاڑی دوڑائیے کہ راستے میں کم از کم 10-12 چالان ہو جائیں۔ کامران نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھا اور پھر پرمزاج الفاظ کے جواب میں خود بھی مسکرا کر بولا، ایک عجیب خواہش ہے جو ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا مطلب ہے کہ سارے چالان میں بھروں گی، لیکن وہ جو آ رہی ہے نا، وہ ایسی ہے کہ میرا مطلب ہے میری صورت اسے نظر نہ آئی تو کم از کم 50 چالان کرے گی میرے۔ ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا آپ کا مطلب ہے کہ گاڑی تیز چلاؤں؟ ابھی آپ مطلب ہی پوچھ رہے ہیں؟ واہ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ ثانیہ خوشگوار موڈ میں بولی اور کامران نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ گڈ، آپ تو خاصے بہادر آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میں ذرا سی الجھن میں ہوں، کوئی بیتو کی بات کر جاؤں تو براہ کرم محسوس نہ کیجیے گا۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا اسے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ ثانیہ جلدی سے اتر کر اندر کی طرف بھاگی۔ جاتے جاتے اس نے کہا، آپ براہ کرم کار پارکنگ لاٹ پر لگا دیجیے اور میرے پاس آ جائیے۔ کامران کے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بس جانتا تھا کہ ثانیہ اور فرخندہ کرنل گل نواز کی بیٹیاں اور شاہ نواز کی بہنیں ہیں، اس لیے اس کے دل میں ان دونوں کے لیے ایسا ہی احترام تھا جیسا بہنوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ کار پارکنگ میں لگا کر ثانیہ کے پاس پہنچا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے خیریت؟ کیا ہوا؟ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہے۔ پورے 1 گھنٹہ؟ کامران صاحب یہ لوگ کس طرح کے ہیں جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی کسی کوتاہی یا خامی سے دوسروں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے اور کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ ہاں اب یہ وبا عام ہو چکی ہے، ہم صرف اپنی ذات کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کامران نے کہا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ کسی کو تکلیف دینا اگر اچھی بات ہو سکتی ہے تو ہم اسے اچھی بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ کامران بولا، حالانکہ آپ یقین کریں دیر ہو جانے کے تصور سے میرا سینوں خون خشک ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی جس کا نام تو کچھ اور ہے لیکن ہم پیار سے اسے سائرہ کہتے ہیں، اتنی حساس ہے کہ اگر ہم اس کو وقت پر ریسیو کرنے نہ پہنچ جاتے تو آپ یقین کریں یہیں کھڑی رو رہی ہوتی۔ عجیب و غریب شخصیت ہے اس کی۔ اچھا آپ ایک بات بتائیے، کافی پئیں گے؟ آپ ایسا کیجئے ثانیہ۔ جی بتائیے کیسا کروں؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کینٹین میں جائیے، کافی پیجئے، میں یہاں میرا انتظار کریں گے۔ اس لیے کہ آپ ہمارے ملازم ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ بڑی تعجب کی بات ہے، گھر کا ہر فرد ایک بات کہتا ہے کہ آپ گھر کے ملازم نہیں ہیں، بلکہ جناب کرنل صاحب نے خاص طور سے سب کو بتایا ہے کہ آپ کے احترام میں کوئی کمی نہ کی جائے، اور آپ نہیں کامران صاحب، یہ فرسودہ باتیں ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ برے لوگ اس مقام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے برے نہیں ہیں، آپ یقین کریں، کبھی آزما لیں ہمیں، یہ گھٹیا پن ہمارے اندر کبھی نہیں پائیں گے۔ آئیے بیٹھ کر کافی پیتے ہیں نا، آپ آ جائیے پلیز۔ کامران ثانیہ کے ساتھ کافی ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ اس نے کافی کے لیے کہا اور ویٹر نے تھوڑی ہی دیر کے بعد کافی کے برتن سامنے لگا دیے۔ ثانیہ خاموشی سے کافی پیتی رہی، پھر اس نے کہا، اب دیکھیے نا، باتیں تو کچھ نہ کچھ کرنی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے اگر میری پہلے کبھی بے تکلفی ہوتی
تو آپ خود مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتا چکے ہوتے، لیکن اتفاق سے کبھی موقع نہیں ملا۔ ویسے آپ ایک بات سمجھ لیجئے، میں بھی برا آدمی نہیں ہوں، بس ایک تھوڑا سا تصور اب ہمارے یہاں مردوں اور عورتوں میں اضطراب کا باقی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بلکہ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ آنکھوں کی شرم بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اس بات سے مراد میری یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے کسی طرح بے تکلف ہونا نہیں چاہتی۔ گھر کے افراد تو ایک دوسرے سے بے تکلف ہوتے ہی ہیں، بس یوں کہیں کہ موقع کی بات ہوتی ہے۔ موقع مل جائے تو یہ بے تکلفی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو، اس وقت بھی میں باتیں کر رہی ہوں نا، اس میں تھوڑا سا میرے ذہنی بحران کا بھی دخل ہے۔ میں اس کے نہ آنے سے الجھی ہوئی ہوں۔ میرا مطلب ہے فلائٹ لیٹ ہو جانے سے۔ اصل میں سائرہ پہلے تو میری ایک دوست کی دوست تھی، اسی کے ذریعے میرے تعلقات ہوئے، اور وہ جو دوست تھی وہ سائرہ کی دوست نہیں بلکہ سگی تایازاد بہن تھی کیا بلکہ ہے، اور اس وقت وہ ملک سے باہر ہے۔ سائرہ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے یہاں سے اسے لے کر اس کے تایا کے گھر جانا ہوگا۔ آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی ہے آفس کے معاملات میں؟ نہیں، لیکن مجھے آفس کو فون کرنا ہوگا کیونکہ کرنل صاحب وہیں موجود تھے، کامران نے بولا۔ میں موبائل سے فون کر دیتی ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ابھی کر دوں گی۔ کافی پی لیتے ہیں ہم لوگ، پھر اٹھ کر باہر چلیں گے۔ یہاں کا ماحول مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا، کچھ گھٹی سی جگہ ہے۔ جی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے بے تکلفی اتفاقی طور پر ہی نہیں ہو سکی۔ خیر کوئی بات نہیں، بعض کام ذرا دیر سے ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہوا تھا کہ آپ کی بہن کو آپ کے بہنوئی نے قتل کر دیا تھا۔ جی، وہ ایک برا انسان تھا۔ ظاہر ہے کسی کی زندگی چھین لینے والے چاہے وجہ کچھ بھی ہو اچھے انسان تو نہیں ہوتے۔ اصل میں ہمارے تایا ابو جو آئے تھے، یعنی کہ حاجی الیاس صاحب، انہوں نے آپ کے بارے میں پوری تفصیل بتائی تھی۔ ایک سے پوچھا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس طرح کے خدا ترس ہوتے ہیں کہ درویش اور ولیوں کا درجہ پا جاتے ہیں۔ حاجی صاحب میرے رہنما ہیں، انہوں نے ایسے لمحات میں میری رہنمائی کی جب میرے بھٹک جانے کے لیے بے پناہ امکانات موجود تھے، لیکن ان کی وجہ سے مجھے آپ جیسے اچھے لوگوں کا سہارا حاصل ہو گیا اور میں اپنی دیوانگی رفع کرنے میں کامیاب ہو گیا، کامران نے کہا۔ جی جی، کافی پینے کے بعد وہ مسکرا کر بولی، آپ ایسا کیجئے کہ بل ادا کر کے باہر آ جائیے۔ بہرحال یہ بل آپ کو ادا کرنا ہے چونکہ آپ مرد ہیں۔ اس بات کے لیے خاص طور پر آپ کا شکر گزار ہوں، کامران نے کہا، اور ثانیہ باہر نکل گئی۔ کامران جب بل وغیرہ ادا کر کے باہر پہنچا تو ثانیہ آفس فون کر چکی تھی۔ اس نے کہا، ڈیڈی وہیں موجود ہیں اور میں انہیں بتا چکی ہوں کہ فلائٹ لیٹ ہے اور ہم 1-1.5 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کامران سے کہنا کہ مطمئن رہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پھر کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ کامران کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس گھر کا ہر شخص اس کا احترام کرتا ہے۔ کام تو سب ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ذہنی طور پر اطمینان نصیب ہو جائے تو پھر زندگی ذرا پرسکون گزرتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں۔ کامران نے ثانیہ کی خواہش کے مطابق اس کی سہیلی کو اس کے تایا کے گھر پہنچایا۔ ثانیہ ساتھ تھی۔ پھر اس نے ثانیہ کو گھر چھوڑا اور آفس پہنچ گیا، لیکن یہاں آفس میں کچھ دوسری مصروفیات موجود تھیں۔ کرنل صاحب تو جا چکے تھے لیکن محترمہ عروسہ موجود تھی۔ کامران کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ سنا ہے کسی اہم مشن پر گئے تھے آپ؟ وہ سموسے میں نے خود منگوا لیے ہیں، آپ چونکہ اکیلے ہوں گے اس لیے آپ کے ساتھ سموسے کھاؤں گی۔ کامران خود بھی ذرا اچھے موڈ میں تھا، مسکرا کر بولا، کھانے پینے کے علاوہ آپ کی زندگی میں اور کچھ ہے عروسہ صاحبہ؟ آپ ہیں نا، عروسہ نے بے تکلفی سے کہا، اور کامران چونک پڑا۔ جی، وہ میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہوں؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ کیا چیز ہیں۔ بتائیے کہاں گئے تھے؟ کچھ نہیں، وہ ذرا مس ثانیہ کی ایک سہیلی آئی تھی، ان کے سلسلے میں جانا پڑا۔ ہوں، خاصے مقبول ہیں آپ اس خاندان میں۔ جی، اچھا خیر، معاف کیا آپ کو اس کی کوتاہی پر۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ پکنک پر چل رہے ہیں؟ پکنک؟ کامران نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، ہم لوگوں نے ایک پکنک ترتیب دی ہے اور فورسٹ میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا ہے۔ کم از کم 3 دن کا پروگرام ہوگا۔ واہ، یعنی آپ واقعی بننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ روٹی نہیں تو کیک کھائیے محترمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ملازمت پیشہ آدمی ہوں اور اس قسم کی تفریحات کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ملازمت پیشہ تو آپ ہیں، لیکن ملازم کس کے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ مناسب سمجھے تو بتا دیجیے۔ بتایا تو جا چکا ہے آپ کو کہ میرے ڈیڈی اس فرم کے برابر کے حصے دار ہیں۔ جب یہ لوگ آپ پر اپنے احکامات چلا سکتے ہیں، یعنی ثانیہ صاحبہ کو لے کر آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے میں اتنا حق نہیں رکھتی؟ اصل میں مجھے بتایا نہیں گیا کہ مجھ پر کیا حقوق ہیں، ورنہ میں آسانی سے فیصلے کر سکتا۔
अच्छा, फजूल बातें नहीं कीजिए, समोसे आ गए हैं, समोसे खाते हैं और पिकनिक का प्रोग्राम तरतीब देते हैं। हमें 3 दिन के लिए जाना है। बेहतर है आप समोसे खाइए ताकि अल्लाह ताला आपको कुछ अकल दे दे। क्या मतलब है इस बात का? बीबी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। हो तो ये बात है। देखेंगे जनाब, हम भी अपनी हैसियत को आजमाते हैं। ये देखेंगे कि आप पर हमारा इतना हक है या नहीं कि हम आपको कहीं ले जा सकें। ये मिस सानिया ही सारे हक हासिल कर चुकी हैं, या हमें हमारे डैडी भी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा तो कामरान को अच्छी तरह हो गया था कि ये बिगड़ी हुई मखलूक गलत फहमियों का शिकार है और ज़रूरत से ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है। इसे रोकना पड़ेगा और ये कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर इस सिलसिले में एक और अमल किया जा सकता है। वो ये कि शाहनवाज से मशवरा लिया जाए कि शाहनवाज क्या कहता है। वही इन मोहतरमा के सिलसिले में कोई हल बताएगा। समोसे आ गए। कामरान ने बहुत ज़्यादा बेइल्तफाती का मुजाहिरा नहीं किया। बिलावजह कोई बर्खाश वो मोल नहीं लेना चाहता था। ख़ास तौर से इसे सबसे ज़्यादा एहसास ये था कि थोड़े बहुत वक्त के बाद इसका मामला ज़रा अलग हो जाएगा, यानी इसे मिर्ज़ा खावर बेग की हरकतें मंजर आम पर लाना होंगी, और फिर जो कुछ भी होगा वो जाहिर है बेहतर नहीं होगा। अब इस सिलसिले में कर्नल गुलनवाज उसे सारे इख्तियारात दे चुके थे कि वो रहमान साहब की सीट संभाले। रहमान साहब की पोजीशन को भी बरकरार रखना था। इंतहाई शरीफ आदमी थे, अपने खौफ का शिकार अपनी उम्र के एहसास में मुब्तला जानते थे कि अगर मिर्ज़ा खावर बेग की दुश्मनी मोल ले ली तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चुनाचा कशमकश का शिकार थे और अब तो बेचारे बीमार पड़े हुए थे। कर्नल गुलनवाज को भी इनकी बीमारी का एहसास हो गया था। चुनाचा वो मुकम्मल तौर पर इनकी तमाम तर जिम्मेदारियां कामरान को सौंप चुके थे। उरुसा ने उठते हुए कहा, तो तैयारियां कीजिए, मैं बंदोबस्त करती हूँ। इसी शाम शाहनवाज से उरुसा के बारे में तफसीली बातचीत हुई। एक उलझन में हूँ, आपसे मशवरा करना चाहता हूँ शाहनवाज। अरे वाह, अल्लाह हमें मुबारक करे, आपको भी कोई उलझन पेश आई और हमारी इज्जत बन गई भाई। किसी काम में तो लाओ हमें। इतने तो मेरे काम कर रहे हैं आप शाहनवाज, और क्या काम लूँ मैं आपसे? अच्छा, जल्दी बताओ मसला क्या है। ये तो खुशबख्ती है हमारी कि तुम पर भी कोई मसला नाजिल हुआ और तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पेश आई। मसला बताओ। मसले का नाम अरूसा है, कामरान ने कहा। एक लम्हे के लिए शाहनवाज के चेहरे पर मजाक के आसार नजर आए और फिर इसने जो कहकहे लगाना शुरू किए तो खामोश होने का नाम नहीं लेता था। कामरान बेबसी से उसकी सूरत देखता रहा। बहुत देर तक शाहनवाज हंसता रहा, फिर बोला, हाँ अब बताओ क्या मसला है। आपका पेट भर गया हंसते हुए? उरुसा के नाम पर तो जितनी हंसी आए कम है, लेकिन हंसने की बात यह है कि आखिरकार ऊँट भी पहाड़ के नीचे आ ही गया। आप पता नहीं किसे ऊँट कह रहे हैं और किसे पहाड़, कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जनाब आली, आप ऊँट हैं और उरुसा पहाड़। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं वाकई मुश्किल में गिरफ्तार हो गया हूँ। आपकी ज़ाती सूरत हाल क्या है? मतलब ये कि कितने नंबर हैं इन खातून के? नंबर और इन खातून के, कामरान ने होंठ भेजकर कहा और शाहनवाज फिर हंसने लगा। ठीक है शाहनवाज, आप हंसते रहिए, मैं खामोश हो जाता हूँ। अरे बुरा ना मानो भाई, असल में ये उरुसा जो है ना, बस क्या बताया जाए, बिगड़ी हुई औलाद है बाप की। और जनाब मिर्ज़ा साहब पता नहीं क्या समझते हैं इसे, और पता नहीं क्या बनाने पर तुले हुए हैं। खैर, जो वो कहते हैं ना, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। आपके साथ क्या दिक्कत पेश आई? जवाब में कामरान ने वो सारी तफसील पर सुना दी। हो भाई, वो डैडी के पार्टनर ज़रूर हैं, लेकिन अब इस पार्टनरशिप में आपकी तकसीम को तो शामिल नहीं है। आपकी अपनी मर्जी होगी तो बेशक चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। चूँकि ये बात तय है कि पिकनिक शानदार होगी, लेकिन जहाँ तक आपको अहकामात देने का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि ये मजाल किसी में नहीं है। हाजी साहब वो दुर्गत बनाएंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। कोई भूल कर भी आपको आपकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर ये मिस्टर रूसा है क्या चीज़? कहा ना, दौलतमंद बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। लगता है बालक, ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो इन बातों को। नहीं जाना चाहते ना? सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली बात तो ये, मिस उरूसा से मेरा कोई जहनी राब्ता ही नहीं है। 2-3 मरतबा दफ्तर में वारिद हुई हैं और समोसे चीखती आती हैं। माफ़ी चाहता हूँ, इस बात का पता नहीं आपके क्या जज्बात हों इनके बारे में। मुझे तो इनका ये अंदाज़ बड़ा घटिया लगता है। बस यार, होता है, अब क्या किया जाए, तरह तरह के इंसान होते हैं, शाहनवाज ने कहा। एक सवाल करूं? कामरान ने पूछा। जानता हूं क्या पूछोगे, शाहनवाज हंसते हुए बोला। चलिए बता दीजिए। यही कि अरूसा की तवज्जो मेरी तरफ तो नहीं हुई कभी? अरे वाह, आप तो वाकई बाकमाल शख्सियत हैं। यही पूछ रहा था। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं इन्हें पसंद नहीं आया। वैसे तो मैं एक बात बता दूं यार, मानो चाहे ना मानो, आदमी खूबसूरत हो, उरूसा किरदार की बुरी नहीं है, बस गलत फहमियों का शिकार है वो।
یہ سوچتی ہے کہ اس کا باپ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے اور وہ سب سے بڑے آدمی کی اکلوتی اولاد ہے جو چاہے حاصل کر سکتی ہے، فلمی مریضہ ہے۔ اس طرح کی فلمیں دیکھنے والے عام طور پر سے اپنے آپ کو انہی فلموں کا ایک کردار سمجھ لیتے ہیں اور بس سوچتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہیں گزار سکتے ہیں۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں اس عروسہ کا دماغ درست کر دوں تو کرنل صاحب کو تو اعتراض نہیں ہوگا؟ کامران نے بولا، بالکل نہیں ہوگا، آپ کے ذاتی معاملات بالکل آپ سے متعلق ہیں، اس سلسلے میں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کے زیر اثر نہیں ہیں۔ ارے وہ ہیں کیا چیز، ہم آپ کو کوئی اور حکم نہیں دے سکتے؟ شاہ نواز بولا اور کامران ہنسنے لگا، پھر بولا، نہیں شاہ نواز، آپ جب چاہیں مجھے حکم دے سکتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، پتہ نہیں اس پکنک پر کیا ہوا۔ عروسہ بہت ہی لاؤبالی فطرت کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ یہاں زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا جو تردد کا باعث ہوتا۔ سبیتا یا گرشک دوبارہ نظر نہیں آئے تھے، لیکن کامران کے دل میں شدید تجسس تھا۔ سبیتا کا جو روپ وہ دیکھ چکا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ اس کے بعد کرنل صاحب سے ان کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی خاصی حیران کن تھی۔ وہ لوگ کون تھے جو پہاڑیوں میں ان کا پیچھا کر رہے تھے؟ یہ سارا الجھاؤ کبھی کبھی کامران کو بری طرح الجھا کر رکھ دیتا تھا۔ دل کتنی ہی بار چاہا کہ اس علاقے میں جا کر ان لوگوں کی کارروائیاں دیکھے، لیکن پھر اس کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ کرنل صاحب ان لوگوں کے معاملات میں جس قدر جذباتی تھے اس کا بھی کامران کو علم تھا، چنانچہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں چاہتا تھا جس سے کرنل صاحب کو کسی قسم کی شکایت کا موقع ملے۔ اس طرح سے اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا، اور جب ذہنی الجھنوں سے اس نے نجات حاصل کرنا چاہی تھی، اسے ان سے نجات حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے طور پر مطمئن تھا۔ جہاں تک زندگی میں آنے والے کرداروں کا تعلق تھا تو ایسے کردار تو زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ ان سے پریشان ہونا ایک طرح سے بے معنی ہوتا ہے۔ زندگی کے مشاغل کے لیے اس نے بہت سے طریقہ کار اختیار کر لیے تھے۔ شاہ نواز بذات خود ایک بہت اچھا ساتھی تھا۔ یہاں گھر میں فرخندہ اور ثانیہ تھیں، اچھی فطرت کی مالک لڑکیاں تھیں۔ لے دے کے صرف ایک عروسہ رہ جاتی تھی جس نے اسے تھوڑا سا ذہنی طور پر الجھا دیا تھا، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باعث پریشانی ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔